أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی جو صورت ہمارے سامنے تلاوت کی گئی یہ قرآن پاک کی صورتوں میں سے مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے کلام پاک میں جو صورتیں نازل فرمائی ہیں وہ صورتیں دو حصوں میں منقسم ہیں. ایک حصہ وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے مدنی صورتیں، اور دوسرا حصہ وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے مکی صورتیں. جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرما جانے سے پہلے نازل ہوئی، چاہے کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہو، چاہے مدینہ میں کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن آپ کے ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور آپ کی ہجرت کے بعد جتنی آیات اور صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو یہ قرآن پاک کی مکی صورت ہیں. اس میں کل 11 آیتیں ہیں، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ والفجر کے بعد اور سورہ الم نشرح سے پہلے 11ویں نمبر پر نازل ہوئی. 11ویں نمبر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بالکل مکے کے ابتدائی دور کی بات ہے، جس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر والوں کو اسلام کی طرف اور کلمے کی طرف دعوت دے رہے تھے، اس زمانے کی بات ہے. تو سورہ الم نشرح سے پہلے 11ویں نمبر پر نازل ہوئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق نازل کی رکھی گئی، اس میں بھی سورہ الم نشر سے پہلے یہ صورت ہے. تو گویا نازل ہونے کے اعتبار سے بھی سورہ الم نشر سے پہلے ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے بھی سورہ الم نشر سے پہلے ہیں. باقی ہے کہ جیسے قرآن میں صورت نازل ہوئی اس ترتیب پر قرآن ابھی نہیں ہے. جیسے سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی کی آیتیں نازل ہوئی، تو وہ قرآن میں شروع میں نہیں ہے، بلکہ شروع میں تو سورہ بقرہ سے قرآن پاک شروع ہو رہا ہے. یہ کہاں سے لوگوں نے ترتیب بتائی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے کہ اس صورت کو فلانی جگہ رکھ دو، یہ آیتیں فلانی صورت کی ہے، اس کو فلانی جگہ رکھ دو. تو قرآن کریم کی یہ جو موجودہ ترتیب ہے، یہ ترتیب کسی امتی کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کہا تھا کہ یہ صورت یہاں رکھو اور یہ آیتیں یہاں رکھو، یہ آیتیں فلانی صورت کی ہیں. تو اس اعتبار سے نازل ہونے کے اعتبار سے تو قرآن پاک کی یہ 11ویں نمبر کی صورت ہے، لیکن جو موجودہ قرآن کی ترتیب ہے اس اعتبار سے یہ 93ویں نمبر کی صورت ہے. یہ جو صورت ہے اس صورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ، اور سورۃ الضحیٰ اس کا نام اس لیے رکھا گیا چونکہ اس صورت کی شروعات ہو رہی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی، ضحیٰ کے لفظ سے. ضحیٰ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ تو جب صبح سورج نکلتا ہے اور وہ نکل کر اتنا بلند ہو جاتا ہے، جب ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دن چڑھ گیا، سورج اوپر اٹھ گیا، یا جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں چاش تک وقت کی روشنی. تو چاش تک وقت کی جو روشنی ہوتی ہے اس روشنی کو عربی زبان میں والضحیٰ کہا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے چونکہ والضحیٰ کے ذریعے سے اس صورت کو شروع کیا، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورہ والضحیٰ پڑ گیا. اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی کون سا ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی؟ تو اس کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے لوگوں میں دعوت کا کام کرنا شروع کیا
تو مکے کے لوگ تو جاہل تھے، ان کو کچھ سابقہ آسمانی کتابوں کا، پہلے جو انبیاء ہیں ان پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کا کچھ علم نہیں تھا۔ ہاں وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ یثرب میں، یہ مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو پھر اس کا نام ہو گیا مدینۃ النبی۔ مدینہ کا ترجمہ ہوتا ہے شہر، نبی کا شہر، پھر وہ نام ہی مدینہ پڑ گیا، ورنہ پرانی تاریخ میں، پرانی ہسٹری میں نبی کا نام مدینہ کا نام یثرب ہے، جس کو بعد میں مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا گیا۔ تو چونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ مدینہ میں کچھ یہودی آباد ہیں اور ان کے 3 بڑے بڑے قبیلے آباد ہیں، ان میں کچھ اہل علم بھی ہیں جو پرانی آسمانی کتابوں کا اور پرانے انبیاء کا علم رکھتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ خط لکھا مدینے کے یہودیوں کے نام کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے اور اس نے اس قسم کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ کو نبوت ملی ہے اور اللہ نے مجھ کو کہا ہے کہ لوگوں کو میری طرف بلاؤ، تو یہ شخص سچا ہے یا جھوٹا ہم کیسے معلوم کریں؟ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو مدینہ کے یہودیوں نے 3 سوال لکھ کر بھیجے کہ یہ 3 سوال آپ اپنے یہاں جو شخص ہے اس سے آپ یہ 3 سوال کرو۔ اس میں پہلا سوال تھا ذوالقرنین کون ہے، دوسرا سوال تھا اصحاب کہف غار والے نوجوانوں کا کیا قصہ ہے، اور تیسرا سوال تھا روح کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے والی ہماری مجلسوں میں جب سورہ کہف کی تفسیر چل رہی تھی، سورہ کہف کا درس چل رہا تھا، اس میں ان دونوں سوالوں کا اللہ نے جواب دیا تھا۔ پہلے اس کا جواب دیا کہ اصحاب کہف غار والے نوجوان کون ہیں اور ان کا کیا قصہ تھا، اور پھر ذوالقرنین کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اور سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس پہ اللہ تعالیٰ نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کر کے ان کا یہ تیسرا جواب دیا تھا۔ لیکن یہ جواب جب یہ لوگوں کا خط ان لوگوں کا مکے والوں کے پاس آیا تو کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا یہ مدعا پیش کیا کہ یہ 3 سوالوں کا جواب دے دے تو ہم آپ کو سچا نبی مانیں۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے موافق یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے جواب دے دیں گے جب بھی وحی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور جیسے ہمیشہ اللہ کی طرف سے جواب بتلایا جاتا ہے ابھی بھی بتلا دیا جائے گا، اور اس دوران آپ انشاءاللہ کہنا چوک گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن بھی حضرت جبرائیل نہیں آئے، تیسرے دن بھی نہیں آئے، چوتھے دن بھی نہیں، کئی دنوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے، اور پھر جو ہے وہ بعد میں ان تینوں سوالوں کے جواب دیے گئے۔ لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو یہ صورت لے کر نازل ہوئے۔ اب جب کئی دنوں تک جواب نہیں ملا تو مکے کے لوگوں نے، خاص کر کے آپ کے اڑوس پڑوس رہنے والے دشمنوں نے آپ کے بارے میں یہ چلانا شروع کر دیا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، اور اب محمد کا رب محمد سے باتیں نہیں کرتا۔ اسی لیے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ وہ اسی کے بیک گراؤنڈ میں چونکہ یہی بات تھی کہ وہ لوگ یہ بات چلا رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا اور اب آپ کے ساتھ اللہ آپ کا بات نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اور ویسے بھی چونکہ ہم مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ خود سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو اور یہ کہو کہ میں آئندہ اس کو کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور ملایا کرو، انشاءاللہ ملانے سے اس کام میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو ضرور بھی ضرور اس کے ساتھ انشاءاللہ ملا دینا چاہیے۔ تو ایک تو اس صورت کا شان نزول اور اس کا قصہ یہ ہوا۔ دوسرا بخاری شریف میں حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انگلی میں اتفاق سے کوئی زخم ہو گیا، اور وہ زخم تھوڑا سا بڑھ گیا جس کی وجہ سے اس میں تکلیف بہت ہوتی تھی اللہ کے رسول، یہ مکے کا قصہ ہے، اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے، بیماری بڑھ جانے کی وجہ سے رات کو 2 یا 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھ نہیں پائے، اور آپ کا اپنا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ تہجد میں اٹھ جاتے تھے
اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے اور اس میں قرآن پاک پڑھتے تھے. اب وہ مکے کا وہ ماحول پرانے زمانے کا، آدمی رات کو اٹھ کر دھیرے سے بھی کچھ پڑھے تو اڑوس پڑوس والوں کو آواز پہنچ جاتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں قرآن پاک پڑھنے کو آپ کے اڑوسی پڑوسی سنتے تھے، خاص کر کے وہ پڑوسی جو آپ کے کٹر دشمن تھے. اور ان میں سے سب سے بڑا کٹر دشمن جو آپ کے پڑوسیوں میں تھا وہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل. یہ دونوں آپ کے بہت کٹر دشمن تھے. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ 2-3 دن سے آواز نہیں آ رہی ہے تو ابو لہب کی بیوی نے مکے میں یہ بات چلانا شروع کر دی کہ وہ چونکہ ایسا نہیں کہتی تھی، وہ دشمنی تھی، وہ ایسا نہیں کہتی تھی کہ آپ کے رب نے آپ سے باتیں کرنا چھوڑ دیا، بلکہ نعوذ باللہ وہ یوں کہتی تھی کہ تمہارا شیطان جو تمہارے ساتھ باتیں کرتا تھا اس شیطان نے اب تمہیں چھوڑ دیا، وہ تمہارے ساتھ بات نہیں کرتا ہے. مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حیلوں بہانوں سے جھٹلاتے تھے اس میں سے ایک یہ بھی، جیسے وہ کہتے تھے کہ آپ تو شاعر ہیں اور شاعری کی زور سے یہ کلام ہم کو سناتے ہیں. کبھی کہتے تھے کہ یہ تو آپ تو پاگل ہیں، مجنون اور دیوانے ہیں، اور پاگل آدمی تو کچھ بھی بڑبڑ کرتا ہے، تو آپ گویا نعوذ باللہ قرآن کو پاگل آدمی کی باتیں کہتے. اور کبھی کبھی کہتے تھے کہ محمد پر کوئی جادو ہو گیا ہے یا محمد پر کوئی جن چڑھ گیا. اسی لیے مکے میں ایک مرتبہ ایک سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ محمد تم کو چاہیے کیا؟ پیسہ چاہیے، ہم ڈھیر کر دیتے ہیں. کوئی لڑکی سے نکاح کرنا ہے، تمہیں شادی کرنی ہے، انگلی رکھو کون سی لڑکی چاہیے، ہم دے دیتے ہیں. لیکن یہ سب کیا افتراق اور انتشار پورا ماحول پھیلایا ہوا ہے، چاہیے کیا؟ اور اگر تم پر کوئی جن چڑھ گیا ہے یا کوئی شیطان تمہارے اوپر مسلط ہو گیا اور تم اس کے ہاتھوں مجبور ہو تو بتاؤ، ہم اس کا بھی علاج کرتے ہیں. ہمارے پاس اچھے اچھے جو ہے وہ منتر پڑھنے والے اور پھونکنے والے موجود ہیں. اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایسی آیات سنائی اس کو کہ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور پھر جب اپنے لوگوں کے پاس گیا تو لوگوں نے کہا، ان کے جو دشمن ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ولید جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہا ہے. یہ ہم گئے تھے اس کو، اس لیے ہم نے اس کو بھیجا تھا کہ وہ محمد کو اپنے جال میں الجھائے، یہ خود محمد کے جال میں الجھ کر آیا ہوا ہے. لوگوں نے ولید سے پوچھا تو ولید نے یہ کہا کہ بخدا میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، اور اگر تم مجھ کو اپنی قوم کا خیرخواہ سمجھتے ہو تو ایک بات میری سن لو، محمد اور اس کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ. اگر محمد کا کلمہ غالب آ گیا اور اس کا دین پورے عرب میں چھا گیا تو محمد تم قریش میں سے ہی ہے، تمہارا یہ ایک فرد ہے، سرداری تمہارے گھر میں رہے گی، تمہارے ہاتھ سے جائے گی نہیں. اور اگر محمد باقی عرب کے مقابلے میں غالب نہیں آئے، مغلوب ہو گئے، تو تم جو چاہتے ہو وہ کام ہو گیا. تو تم محمد کا راستہ روکنا چھوڑ دو، اس کے بیچ میں نہ ہو. لیکن قوم نے یہ کہا کہ لو یہ تو محمد نے ولید پر بھی جادو کر دیا اور اڑا دی بات. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی نے یہ بات چلانا شروع کر دی کہ محمد کو جو شیطان آتا تھا اور نعوذ باللہ جو اس سے باتیں قرآن پاک کی آیتوں کو جو آپ تلاوت فرماتے تھے اس کو شیطان کی باتوں سے تعبیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب محمد کا شیطان اس کے پاس آنا چھوڑ دیا اور اس سے بات نہیں کرتا. اس کے چند دنوں کے بعد جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. ویسے ایک ہی آیت یا ایک ہی صورت کے متعدد شان نزول، الگ الگ شان نزول ہو سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا اور سب واقعے ایک جیسے ہیں. اس کے بعد جب کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی ہے تو علماء جو تفسیر کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن پاک کی یہ صورت یا آیت اس لیے نازل ہوئی، کوئی یہ کہتا ہے کہ اس لیے نازل ہوئی، کوئی یہ کہتا ہے کہ اس لیے نازل ہوئی. تو ہو سکتا ہے کہ تینوں واقعات کے بعد وہ صورت نازل ہوئی. اسی لیے ترمذی شریف کی روایت میں آگے حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت میں آگے یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری ہو گئی تھی اور بیماری کے بعد طویل عرصے تک حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. تو دونوں کو ملایا جا سکتا ہے. بہرحال اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ مکے کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا اور یہ سازش رچنی شروع کر دی تھی کہ محمد کا رب اب ان سے باتیں نہیں کرتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں
اس صورت کو نازل فرما کر شروع یہاں سے کیا والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ میں قسم کھاتا ہوں دن کے چڑھنے کے وقت کی، اور رات کی قسم جب اس کا اندھیرا پوری طرح چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی روشنی کی، دن کی روشنی کی اور رات کے اندھیرے کی قسم کھائی۔ اور یہ قسم کیوں کھائی؟ غالباً اس سے پہلے یہ مضمون ہمارے اس مجلس میں آ چکا ہے کہ بندے جب قسم کھاتے ہیں تو وہ تو اس لیے آدمی قسم کھاتا ہے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتا ہے، خاص طور سے جو بے بھروسہ آدمی ہوتے ہیں، جس کی بات کوئی سنتا نہیں ہے، تو وہ اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھاتا ہے، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچی بات کہنے والا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اور قرآن پاک کی اور دوسری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دو وجہوں سے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم اٹھائی کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی سطح پر آ کر انسانوں کے ساتھ گفتگو فرمانا چاہ رہے ہیں، انسانوں سے بات، چونکہ قرآن سندیشہ ہے، پیغام ہے، قرآن ایک میسیج ہے پوری انسانیت کے نام۔ تو اللہ تعالیٰ اگر، چونکہ اللہ تعالیٰ تو شہنشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، حقیقی مالک ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی جگہ سے انسانوں سے بات کرے تو اللہ کا کلام تو بہت اونچا ہے، بندے سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سطح ذہن کو، جیسے ہم گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے بات کرتے ہیں تو باپ اپنے بہت چھوٹے بچے سے بات کرتا ہے تو وہ باپ اپنی جگہ پر رہ کر بات نہیں کرتا، اس کی حرکت، اس کا بولنا، اس کے اشارے، وہ سب بچے کی سطح پر آ جاتے، وہ جھکتا ہے، اسی کی طرح توتلی زبان میں اس سے بات کرتا ہے، تو بچے کے ذہن کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پوری انسانیت کے نام جو پیغام بھیجا، تو انسان کی جو سطح ذہن تھی، اس کی جو عادت تھی کہ وہ اپنی بات کرتے وقت قسم کھا کر جو ہے وہ اس بات میں زور پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس عادت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس موقع سے اور دوسرے موقع سے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی۔ دوسرا جواب تفسیر کرنے والے علماء یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھائے اور قسم کھا کر آگے کوئی بات ارشاد فرمائے تو وہ یہ بات، اس بات کا پیغام ہوتا ہے کہ جس چیز کی ہم نے قسم کھائی، ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، انسان یہ کرتا ہے کہ اس کی نظر میں جو چیز سب سے بڑی ہے وہ اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ اب غیر مسلموں کو دیکھو، وہ ماں کی قسم کھانے سے بہت ہچکچاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ماں بہت بڑی چیز ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں میں آپ دیکھیں تو وہ قرآن کی قسم کھلائی جاتی ہے، اور جو بھی حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو سوائے اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کے اور کسی چیز کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ باپ کے نام پر یا ماں کے نام پر قسم نہیں اٹھا سکتے، بیوی کے نام پر قسم، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم نہیں اٹھا سکتے ہیں ایک ایمان والے کو، کیونکہ اس کی نظر میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر دن میں وہ 5 مرتبہ نہیں بلکہ نمازوں میں ہر نماز میں کئی مرتبہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو ایک ایمان والے کی نظر میں اللہ سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ قسم بھی اٹھائے گا تو وہ کس کے نام کی قسم اٹھائے گا؟ صرف اور صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھائے گا۔ تو مخلوق تو جب بھی قسم اٹھاتی ہے خالق کے نام کی قسم اٹھاتی ہے، لیکن خالق جب قسم اٹھائیں گے تو ان سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، ظاہر ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے ہی کسی چیز کی قسم اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھائیں تو جس چیز کی قسم کھائی گئی اور آگے جس مضمون کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی کانٹیکٹ ہے، ان دونوں میں کوئی رابطہ ہے۔ جیسے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قسم کھائی، ایک تو دن کی روشنی کی، چاش کے وقت کی روشنی کی، اور دوسرا رات کے اندھیرے کی۔ اس سے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جیسے دن ہوتا ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے، پھر اس روشنی کے بعد رات کی تاریکی آتی ہے، تو وہ رات کا اندھیرا اور تاریکی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، وہ ایک مدت کے بعد ختم ہو جائے گی، پھر واپس دن آئے گا۔ دن بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، وہ ایک مخصوص مدت پر دن رہے گا، پھر وہ روشنی ختم ہو جائے گی، پھر رات کا اندھیرا چھا جائے گا۔ تو اے نبی جی، آپ کو وحی کے ذریعے جو ہم نے رہنمائی کا سلسلہ شروع کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی کچھ دیر کے لیے موقوف ہو گیا تو آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑ دیا اور یہ اندھیرا ہی اندھیرا ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، قسم ہے دن کی روشنی کی اور قسم ہے رات کی تاریکی کی،
ما ودعک ربک وما قلی، جیسے رات ہمیشہ نہیں رہتی ہے ویسے ہی یہ وحی کا جو سلسلہ ابھی کچھ دیر کے لیے آپ کی تربیت کے واسطے موقوف رکھا گیا ہے اور لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے موقوف رکھا گیا ہے کہ محمد اپنی طرف سے بتاتے تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا، وہ فوراً بتا دیتے. یہ کیوں ہر واقعے کے بعد محمد کہتے ہیں کہ کل جواب دوں گا، محمد کہتے ہیں کہ بعد میں جواب دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے. محمد اگر نعوذ باللہ اپنی جیب سے سناتے تو فوراً جواب دے دیتے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ جو وحی کا سلسلہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک مصلحت کے خاطر روکا ہوا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے رکا نہیں رہے گا، بلکہ آپ کی زندگی میں 23 سال کے قلیل عرصے میں یہ وحی کا سلسلہ کبھی آئے گا، کبھی رکے گا، پھر آئے گا، پھر رکے گا. جیسے دن رات آتے جاتے رہتے ہیں ویسے ہی وحی کا یہ سلسلہ بھی آتا اور جاتا رہے گا. آپ مطمئن رہیے، آپ فکر نہ فرمائیے، آپ دشمنوں کے پروپیگنڈوں اور سازشوں سے متاثر نہ ہوئیے. اللہ آپ کے ساتھ ہے. ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے تم کو چھوڑا بھی نہیں اور تمہارا رب تم سے ناراض بھی نہیں ہوا. یہ مضمون اللہ تعالیٰ اس قسموں کے ذریعے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ قسم اٹھائی. ویسے جو عاشق حضرات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور آپ کے اس مضمون کو خوبی کے ساتھ بیان کرتے تھے، جیسے شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ جیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی کی قسم کھائی، چاشت کے وقت کی اور رات کی تاریکی کی، ویسے ہی اس آیت کا ایک ترجمہ ہو سکتا ہے محمد تمہارے روشن چہرے کی قسم اور تمہاری کالی زلفوں کی قسم واللیل اذا سجا، تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تسلی دی اور سامنے دشمن جو پروپیگنڈا اور سازشیں کر رہے تھے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں جواب دے دیا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، میں قسم کھاتا ہوں دن کے چڑھنے کے وقت کی اور رات کی قسم جب اس کا اندھیرا پوری طرح چھا جائے، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور تمہارا رب تم سے ناراض بھی نہیں ہوا. قسم کی بات آئی تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بلا وجہ قسم کھانے سے حدیث میں ایمان والوں کو روکا گیا ہے. ایک تو سچی قسم ہی کیوں نہ ہو لیکن بلا وجہ بار بار قسمیں اٹھانے سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا. اور پھر جھوٹی قسم اٹھانا وہ تو بہت بری بات ہے. اتنی بری بات ہے کہ حدیث میں اور قرآن پاک میں نصوص میں جن جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے بڑے بڑے گناہ شمار کروائے، جیسے زنا بڑا گناہ ہے، قتل بڑا گناہ ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، ایسے ہی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جھوٹی قسم اٹھانا. تو جھوٹی قسم اٹھانے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. بلکہ قرآن پاک میں سورہ نون والقلم میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی نشانی بیان فرمائی کہ منافق جو ہے وہ بات بات پر بے وقت ہوتا ہے اور بات بات پر قسمیں اٹھاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہر بار بار قسم اٹھانے والے کی آپ پیروی مت کیجیے. اس سے معلوم ہوا، اور بھی قرآن پاک میں متعدد آیات پر یہ آیا ہے کہ وہ منافق آپ کے پاس آئیں گے وَيَحْلِفُونَ، اور قسم کھائیں گے اور اپنا فلانا فلانا عذر بیان کریں گے. تو جھوٹی قسم کھانا یہ دراصل منافق کی نشانی ہے. ایک ایمان والے کو نہ بار بار قسمیں کھانا چاہیے اور سچی قسم کھانے کی بھی کبھی نوبت آئے، یعنی واقعتاً قسم کھانے کی نوبت آئے تو بھی اس موقع سے سوائے اللہ کے نام کے اور کسی کی قسم نہیں کھانا چاہیے. جھوٹی قسم کھانا یہ گویا کہ اللہ کے مقدس نام کی توہین ہے. قسم کھانا یہ اس کی علامت ہے، گویا آپ اللہ کو اپنی اس بات پر گواہ بنا رہے ہیں جبکہ آپ خود دل سے جانتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو جھوٹ بولنا خود گناہ کبیرہ، پھر اس جھوٹ پر اللہ کے نام کو استعمال کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہو گیا. کوئی کافر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازیبا اور نامناسب کلمات کہے تو ایمان والوں کو جوش آ جاتا ہے اور وہ اس کو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں اور خود دن بھر میں
ہزاروں مرتبہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں اٹھا کر اللہ کے نام کی توہین اور بے حرمتی کرتے ہیں، اس کا کبھی دل میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ بار بار قسمیں کھا کر، خاص کر کے نوجوانوں میں یہ مرض بہت ہے اور چھوٹے بچوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بات بات پر جھوٹی قسمیں اٹھا لیا کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا ارادہ کرنا چاہیے کہ میں کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اللہ کے مقدس اور مبارک نام کا جھوٹ کے موقع پر کبھی بھی استعمال انشاءاللہ ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو منافق کی علامت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس سے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور ایک خاص کر بڑے لوگ کہاں جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں؟ کاروبار میں اٹھاتے ہیں، کسی کے سے وعدہ کرتے وقت اٹھاتے ہیں، اپنی کوئی چیز گاہک کو اگر پنانی ہو، اس کو ٹوپی پہنانی ہو، اس کو وہ چیز جو ہے وہ بیچنی ہو، اس موقع سے جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں اور یہ چاہتا ہے آدمی کہ میری یہ چیز بک جائے اور مجھ کو نفع حاصل ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی قسم اٹھا کر، جھوٹ بول کر اپنی چیز کو بیچ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چیز تو بک جائے گی لیکن اس سے برکت اور نفع ختم ہو جائے گا۔ آدمی جھوٹ بول کر 100 چیز بھی بیچے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، الٹا نقصان ہوگا، اور اگر سچ بول کر ایک چیز بیچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ضرور اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ بلکہ کاروبار میں جھوٹی قسم کھانے والوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جانب نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے، پیار اور محبت اور رحمت کی نظر سے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھیں گے۔ اور بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ جو اپنے کاروبار میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بناتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر وہ کوئی معمولی چیز ہو تو اس میں قسم اٹھا لے، کوئی بڑی چیز نہیں بیچی، معمولی چیز جھوٹ بول کر جو ہے وہ چھوٹی موٹی چیز، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ کسی درخت کی ڈالی ہی کیوں نہ ہو، ڈالی یعنی یہ جو جنگل سے لکڑی وکڑی لاتے ہیں، وہ معمولی چیز بھی اگر جھوٹ بول کر بیچی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کا اپنے آپ کو ایندھن بنانا ہے۔ اس لیے جھوٹی، ویسے بلا ضرورت قسم اٹھانے سے ہی بچنا چاہیے، اور جھوٹی قسم سے تو ضرور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اگر کبھی اتفاق سے قسم اٹھانے کی نوبت آ جائے تو پھر سچی قسم اٹھانا، اور وہ بھی اللہ کے نام کی قسم اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ جو اللہ کے غیر ہیں ان کے نام کی قسمیں اٹھانے کی شریعت نے ایک ایمان والے کو اجازت نہیں دی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میں قسم کھاتا ہوں دن کے چڑھنے کے وقت کی، اور رات کی قسم جب اس کا اندھیرا پوری طرح چھا جائے، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا بھی نہیں اور تمہارا رب تم سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آگے آنے والی حالت تمہارے لیے پہلی حالت سے بہتر ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ، دوسرا ترجمہ ہے یقیناً آخرت دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے اس میں ایک ایمان والے کو کوئی شک نہیں ہو سکتا، اگر کوئی سچا نیک مومن ہے تو وہ اس پر یقین رکھتا ہے، دنیا تو جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت میں جنت اس کو ہمیشہ ملنے والی ہے، تو دنیا کے اعتبار سے آخرت ہمیشہ راجح رہے گی، ہمیشہ افضل رہے گی۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ جو اس میں ابھی ہم نے آپ کو سنایا کہ یقیناً بعد میں آنے والی حالت، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آج مکے میں کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، یہ 4 8 10 لوگوں کے علاوہ، چونکہ یہ مکے کے بالکل ابتدائی دور میں 11ویں نمبر کی یہ صورت ہے، یہ 10 12 14 40 لوگوں کے علاوہ سارا شہر آپ کی مخالفت پر اترا ہوا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں تو ٹھٹھا اڑاتے ہیں، آپ گفتگو فرماتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے تھوکتے ہیں، آپ اگر باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے درمیان گفتگو فرماتے ہیں تو آپ کا چچا آپ کے پیچھے پتھر لے کر آپ کو پتھر مارتے ہوئے آپ کے پیچھے دوڑتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، کوئی اس کی بات نہیں سننا، اس کا دماغ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے، یہ صحیح سوچتا نہیں ہے۔ یہ چاروں طرف آپ کا مخالف والا ماحول ہے۔ اس ماحول میں آپ گھبرائیے گا نہیں کہ کام کیسے ہوگا، اللہ آپ سے کام لیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو آپ آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے بعد والے احوال کو
پچھلے احوال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ بہتر کرتے جائیں گے. اسی لیے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تو بہت زیادہ مخالفانہ ماحول تھا، لیکن جو آپ آگے بڑھتے گئے، جو دعوت کا مرحلہ آگے بڑھتا گیا، لوگ جو ہے وہ دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہوتے گئے اور ماحول سازگار بنتا گیا. پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ قرآن پاک نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج آپ کے یہاں اسلام میں داخل ہوں گے. چنانچہ سنی جی 9 میں یعنی مدینے میں ہجرت کر جانے کے 9 سال کے بعد مکے کے مختلف قبائل، 1 سال پورا ایسا رہا جس میں الگ الگ قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، آپ کی دعوت سنتے. مکے میں ایک دور تو وہ تھا کہ باہر سے لوگ آتے تو آپ ان کے پاس جاتے تھے. اب مدینے میں دور نے ایسا پلٹا کھایا کہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مکے میں ارشاد فرما دیا تھا کہ انتظار کرو، صبر کے ساتھ اپنی دعوت پر جمے رہو. اللہ تعالیٰ بعد والے حالات کو تمہارے لیے پہلے والے حالات کی بنسبت بہتر کرے گا. اور ہر ایمان والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کبھی حالات اور کیفیات میں مبتلا کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی آزمائش ہے. رات ہمیشہ نہیں رہتی ہے، دن کا اجالا اور صبح کی روشنی بھی ضرور نمودار ہوتی ہیں. حالات مسلمانوں کے لیے اپنی انفرادی زندگی میں بھی، پرسنل لائف میں بھی اور قوم کی اجتماعی زندگی میں بھی مسلمانوں کے لیے حالات بدلتے رہتے ہیں. کوئی شخص ہمیشہ کرسی پر رہنے کے لیے نہیں آتا ہے، ہر شخص کو جانا ہوتا ہے. اس سے بڑے بڑے ظالم اس امت میں آ چکے ہیں اور جو حالات اس وقت عالمی پیمانے پر ہیں وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. اس سے پہلے اور زیادہ خطرناک حالات آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ دین قیامت تک رہے گا. سو ایک ایمان والے کو بالکل پختہ یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس اور نا امید ہوتے ہیں. مسلمان کو جتنا یقین اس بات پر ہوتا ہے کہ ابھی رات کے کالا اندھیرا چھایا ہوا ہے، صبح بھی ضرور روشنی ہوگی، اسی طرح ایک مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھ پر بھی اگر حالات آئے ہیں تو ایک نہ ایک دن یہ حالات ضرور ٹلیں گے. اور ایک اور صوفیہ ارشاد فرماتے کہ ایک اور پیغام بھی اس سے ملتا ہے کہ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلی تھی جس سے آپ پریشان تھے. تو اس سے یہ پیغام ملا کہ کیفیت بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے. نماز میں کبھی بڑا دھیان لگتا ہے، تلاوت میں بہت لطف آتا ہے، تسبیح اور ذکر اذکار کرنے میں بڑے مزے آتے ہیں، اور کبھی ایسا جی اچاٹ ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہ کر بھی مسجد کی طرف متوجہ ہونے کا ارادہ نہیں ہوتا. تو یہ کیوں ہے؟ یہ کیفیات بدلتی ہیں. تو کیفیات کے عدلنے بدلنے سے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، جی لگے نہ لگے، مزہ آوے نہ آوے، جی چاہے نہ چاہے، وہ کام کر گزرنا چاہیے. کیفیات کا تو کیا ہے، وہ کبھی آتی ہیں اور کبھی جاتی ہیں. یہ تو صحابہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا. کیفیت کے عدلنے بدلنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں اس پر غور کرنا چاہیے کہ نماز کا یہ لطف کیوں جاتا رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو؟ یہ تلاوت کی یہ مٹھاس کیوں ختم ہو گئی؟ یہ جو رمضان میں اچھا لگتا تھا پڑھنا وہ اب کیوں اچھا نہیں لگتا؟ تو اس پر غور کرنا چاہیے. کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے جس کی وجہ سے درود شریف کے پڑھنے کی جو پہلے سے عادت تھی وہ عادت چھین لی گئی، جس کی وجہ سے صبح شام ذکر کرنے کی جو عادت تھی وہ عادت چھین لی گئی. کیونکہ گناہ اور عبادت کا نور دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. تو کبھی عبادت کا نور غالب آتا ہے، کبھی کسی گناہ کی وجہ سے وہ نور چھین لیا جاتا ہے. تو توبہ کر کے دوبارہ وہ معمول شروع کر دینے چاہیے. کیفیات کے بدلنے سے پریشان ہونے کے مقابلے میں توبہ کر کے دوبارہ وہ نئی زندگی شروع کر دینی چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں. چار آیتوں کی جو ہے وہ 4 آیتوں کا درس ہو گیا. آگے بقیہ آیتوں کا درس انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ زندگی کی تاریک راہوں سے اور گناہوں کی ظلمتوں سے نکال کر اللہ تیری عبادت تیری یاد اور تیرے ذکر اور تیری تلاوت کے نور والے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اللہ تیرے خلیل نے تجھ سے دعا کی تھی اللہ ہم بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا اے اللہ نماز میں صف اولا نصیب فرما تکبیر اولا نصیب فرما اے اللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز سنت کے ساتھ اے اللہ پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما اے اللہ مسجد میں آ کر بھی محروم رہنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ 5 وقت تیرے سامنے ماتھا ٹیکنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی سبھی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما جو اے اللہ جو پریشان حال اور مصیبت کے شکار ہیں اللہ ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ ہم سب کو عافیت کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں اے اللہ آزمائش کے لائق نہیں ہیں اے اللہ ہم آپ سے آزمائش کے بدلے اے اللہ ہم آزمائش کے بجائے آپ سے آپ کی عافیت والی نعمت کی درخواست کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو عافیت والی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ اولین حساب و کتاب کے بغیر اولین والے میں جنت الفردوس میں داخل ہونا نصیب فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرما ہمارے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ اگر وہ موجود ہیں تو ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ اے اللہ برکت عطا فرما ان کے اعمال میں ان کے علم میں ان کے کارہائے خیر میں برکت اور قبولیت عطا فرما اللہ جو جا چکے ہیں ان کی قبر کو رحمت اور مغفرتوں سے بھر دیجئے اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما دیجئے اللہ ہمارے اس درس قرآن کے سلسلے کو بے انتہا قبول فرما اللہ آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا ذخیرہ آخرت بنا اللہ ہمارے خلاف حجت نہ بنا اللہ اس میں آئی ہوئی باتوں پر کہنے والے اور سننے والوں سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما قرآن پاک کے نور اور برکتوں سے ہمارے گھروں اور ہمارے دلوں کو مزین و منور فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.